دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو نہایت اہم اور خاص ٹاپک پر ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ موجودہ دور میں تبلیغی جماعت کی کیا اہمیت ہے۔ تبلیغی جماعت موجودہ دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہے یا نہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں اور مکمل دیکھنے کے بعد ہی اپنی رائے سے نوازیں۔ دوستوں، پہلے دین کی تبلیغ عبادت کی ہی ایک شکل ہوا کرتی تھی۔ ہمارے اسلاف نے کردار سے دین پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ ممکن ہے کہ آج کے منہجی و مدنی علماء کی طرح وہ قابل نہ رہے ہوں، لیکن بہرحال وہ گفتار و کردار دونوں کے غازی ہوا کرتے تھے۔ وہ طوائفوں کے کوٹھوں پر اس بات کی پرواہ کے بغیر چڑھ جایا کرتے تھے کہ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ حقیقی معنوں میں وہ زمینی آدمی ہوا کرتے تھے۔ یہ درویش صفت بوریا نشین اپنی زمین اور اس سے وابستہ مسائل سے واقف ہوا کرتے تھے۔ اگر بالفرض محال انہوں نے قوم سے کچھ مانگا بھی تو سوائے زاد سفر کے کچھ نہیں مانگا، اور یہ نوبت بھی شاذ ہی آتی تھی۔ جس طرف سے آواز آتی یہ آبلہ پایان شوق اسی طرف چل پڑتے، اور خار سے گل، گل سے گلستہ بنتا جاتا۔ یہ وہ اللہ والے تھے کہ جب راہ کو پرخار دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے کہ خار ہی تو ہے، ایک دن پھول بھی آئے گا۔ آج ہم جس گلستان میں ہیں اور جس کے پھولوں سے رس نچوڑ رہے ہیں، یہ ہمارے اسلاف کا لگایا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی دین کی تبلیغ اب باقاعدہ ایک دھندا بن چکا ہے، ایک ٹھیک ٹھاک نفع بخش پروفیشن، جس میں صرف انفرادی دعات و مبلغین ہی نہیں بلکہ جماعت و جمعیت بھی شامل ہیں۔ جس کو تھوڑا بہت بولنا آ گیا اس نے ایک دعویٰ سینٹر کھول لیا، 10x10 کے کمرے میں بیٹھ گیا اور ریلز اور ویڈیو کلپ اپلوڈ کر رہا ہے، اور یہی گل اور اس کی تبلیغ ہے۔ سماج ہے کیا، اس کی اکائیاں کیا ہیں، وہ کس حال میں ہیں، کچھ خبر نہیں۔ یہی حال جماعت و جمعیت کا بھی ہے کہ وہ اپنے مبلغین کو اپنی مساجد سے درس، تقریر اور وعظ کے لیے بھیجتی ہے، اور آخر میں ایک شاندار رپورٹ تیار کرتی ہے کہ ماشاءاللہ پروگرام بہت کامیاب رہا، ماشاءاللہ ہمارے جلسے میں ایک بڑی تعداد شریک ہوئی، اتنے 100 لوگ شریک ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی اللہ کے بندوں سے پوچھے کہ خود بنا کر خود کھانے کو دعوت نہیں کہتے؟ دعوت تو یہ ہے کہ اس میں دوسرے لوگ شامل ہوں، دوسری قومیں شامل ہوں، دوسرے مسالک اور دوسرے مذاہب کے درمیان تبلیغ ہو۔ تبلیغ یہ ہے کہ آپ گھر بار چھوڑ کر ان علاقوں کی طرف نکل جائیں جہاں لوگ جانے سے گھبراتے ہیں، جہاں دین نہیں پہنچا ہے۔ تبلیغ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں، اپنے علاقوں اور اپنی مساجد کو چھوڑ کر غیروں کے درمیان جا کر اسلام کا کام کریں، مسلمانوں کے کردار کو عام کریں، اپنا کردار، اپنا نمونہ پیش کریں۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ اپنے علاقے میں، اپنی مسجد میں، اپنے لوگوں اور شب و روز کے نمازیوں کے درمیان دین کی باتیں کرنا بھلا تبلیغ کے زمرے میں کیسے آ سکتا ہے؟ جہاں آپ موجود ہیں وہاں آپ کو تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی ہے؟ وہاں تو آپ کو اپنے کردار و عمل سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، اور سب سے بہتر یہ دین کیوں کر ہے۔ جو مسلمان ہیں انہیں مزید مسلمان بنانے کے عمل یا کاوش کو تبلیغ نہیں، وسائل کی بربادی یا ترجیحات کا فقدان کہتے ہیں۔ ممبرہ علاقے میں ہر ماہ تقریباً 4 سے 5 چرس پی کر مرتے ہیں، آپ کی مسجد میں نہیں آتے ہیں یا آپ کے جلسوں میں بھی نہیں آتے، یہ درگاہوں اور قبرستانوں کے آس پاس ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ کی ساری تبلیغ، سارا پروگرام بے فیض و بے مرام ہے۔ یہ تبلیغ ان چرسیوں اور نشریوں کے لیے ہونی چاہیے جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں اور معاشرے کے لیے ناسور بنے ہوئے ہیں۔ تبلیغ نابالغوں، نوبالغوں، ٹین ایجروں اور نوجوانوں کے لیے ہونی چاہیے جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے، جو گلیوں، محلوں، نکڑوں اور سڑکوں پر آوارہ پھرتے ہیں اور آپ کی جوان بہو بیٹیوں کے لیے عذاب بنتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ تبلیغ ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جو آپ کی مسجدوں اور جلسوں میں نہیں آتے۔ تبلیغ یہ ہے کہ آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ کون آپ کا پڑوسی بھوکا ہے۔ آپ کے پڑوسی کی بچی کی اتڑی بھوک سے سوکھ جائے اور آپ کو پتہ نہ چلے، یا اس بچے کے باپ کے اندر اتنی ہمت نہ پیدا ہو سکے کہ وہ آپ سے کہہ سکے کہ شیخ گھر میں راشن نہیں ہے، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ معاذ اللہ آپ دونوں اسلام کی روح کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں۔ اسلام نہ تو اس طرح کی جاہلانہ غیرت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ بچے بھوک سے بلبلاتے رہیں اور آپ اپنی غیرت سہتے سہتے ان بچوں کو مار ڈالیں۔ ایسی تبلیغ کہ جو عمل سے عاری ہو، ایسی تبلیغ جو کردار سے خالی ہو، یہ سب
برباد ہے، فضول ہے، ناکام ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا مطلب تبلیغی جماعت یا دیگر کسی جماعت کی افادیت کا مکمل انکار ہرگز نہیں ہے۔ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اب گفتار کے بجائے زیادہ سے زیادہ کردار و عمل کا نمونہ پیش کیا جائے، نیز اسلام کو مقید نہیں بلکہ آزاد اور غیروں کے درمیان بھی عام ہونے اور پھیلنے دیا جائے۔ اب قدامت پرستی کا لبادہ بدن سے اتارا جائے، اب اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو مزید وسعت دی جائے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تب ممکن ہے کہ موجودہ دور میں ہم اپنے انڈین بھائیوں کو، اپنے دیگر مذہبی بھائیوں کو سمجھانے میں، انہیں بتانے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ آپ سب سے گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، اور اس ویڈیو پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں، اس مدعے پر آپ کیا سوچتے ہیں، ہمیں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔